فرصت دیں پاک سید السلام اللہ کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبھی برم کو لازمن جائیے گا، قاسم مولائی کے پاس بہت مولا کے عاشق لوگ ہیں، یہ دبئی پارک مومن پورہ کے قریب ہے، اسے نام پتا وہ میرے ساتھ جا سکتا ہے، یہ سبھی جگہ پہ جانے چاہیے، پاک سیدھا کو فرصت۔ باواز بلند صلوات کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المکتمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف۔ اللہم لعن اولا ظالما ظلم حق محمد و آل محمد و تابع لہ آخر۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و محکم خطابہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ با آواز بلند صلوات۔ محمد محمد۔ جیسا کہ آپ نے اعلان سماعت فرمائے، وہ سارے جو بھی اعلان انکل امیر مختار نے کیے ہیں ان کے مطابق میں مقررہ وقت پہ ڈیوٹی پیش کروں گا، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی ذکر محمد و آل محمد ہے، تو جہاں جہاں جس جس وقت پر جو جو ڈیوٹی سرکار بقیت اللہ شہنشاہ نے لکھی ہے وہ میں ہر جگہ وعدہ وفا کرتا ہوں، اور کوشش یہی ہے کہ وفا ساری زندگی رہے تو مولا علی اور ان کے بیٹوں کے ساتھ رہے۔ سامعین گرامی قدر، آج اس عشرہ معرفت امام زمانہ کی 8ویں مجلس ہے، اور آج مسلسل 8ویں روز بھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے اس مجلس کا آغاز کرنا ہے۔ پیر نجم شاہ جی، گزشتہ 3 روز سے ہم ابھی صرف یہیں پر ہیں کہ جس روز میرے مولا کا ظہور ہوگا اس روز کے واقعات کیا ہیں۔ آغاز آج بھی وہیں سے ہے، اور آپ اندازہ کر لیں جب 3 دن سے صرف اس دن کے واقعات مکمل نہیں ہو پا رہے تو پھر باقی اللہ جانے جب قیام ہوگا، جب حکومت قائم ہوگی، جب بیعت لی جائے گی، پھر رجت ہوگی، تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں اگر قیامت تک بھی ہم یہ ذکر ولی العصر کرتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میری کوشش یہ ہے کہ معرفت سرکار ولی العصر کے
اتنے موتی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں جو خیرات سیدہ کونین کی، تاکہ ان 10 مجالس کے لیے وہ آپ کے معیار معرفت کو سمجھانے کے لیے کافی ہو جائیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، اور کل گفتگو اسی مقام پر تمام ہوئی تھی، کہ یہ جو روز جمعہ ہے یہ اللہ کے دوستوں کے لیے خوشخبری لے کر آئے۔ وہ خوشخبری کیا ہوگی کہ جو واقعی ولی اللہ ہیں، جن کا کام ہی حسین حسین کرنا ہے، جن کا کام ہی علی علی کرنا ہے، وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہوں گے تو بادل کا ٹکڑا ان کے گھر کے باہر آ کے کہے گا، اخرج یا ولی اللہ، باہر نکل اللہ کے دوست، اماموں کا ینتظرک، تیرا امام تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے آیت کا ترجمہ سنیے تاکہ میں آپ کو اگلا جملہ سمجھاؤں۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ 2 آیتوں کے 2 ٹکڑے ہیں، سورہ روم کی 4تھی آیت کا آخری حصہ اور 5ویں آیت کا پوری آیت تقریباً۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرما لیجیے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس دن سرکار آئیں گے اس دن کی بشارت اللہ نے کیسے دی ہے کہ اس دن ہونا کیا ہے۔ کچھ کل سنایا اور یہ اس جملے میں آج سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنین کے لیے اس دن خوشی ہے، بِنَصْرِ اللہ، چونکہ اللہ کی مدد ان کے لیے آئے گی، ینصر من یشاء، اور اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی نصرت دے دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، چونکہ وہ غالب بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ خوشی ہوگی کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے خوشی ہوگی جس دن وہ اللہ کی نصرت کو پا کر خوش ہو جائیں گے۔ ایک خوشی ہوگی کہ بادل کی سواریاں تمہارے گھروں کے باہر آ کے کہیں گی باہر نکل اللہ کے دوست، لیکن ہم جو اس دور میں ہیں اور 50 سال کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، ہم تو اپنی قبر میں بھی ہوں گے نا۔ مولا کو بندے نے پوچھا، مولا جو زندہ ہوں گے ان کے تو گھروں کے باہر بادل آئیں گے، تو جو تیرے لال کا انتظار کرتے قبر میں چلے گئے، کہ قبروں کے باہر بادل کی سواری آ کے کہے گی اس تیرے وقت کا امام تجھے بلا رہا ہے، مبارک ہو۔ علی ولی اللہ کا عقیدہ دل میں لے کر قائم کا انتظار کرتے ہوئے قبر میں بھی چلے جاؤ گے تو تمہارا انعام یہ ہے، قبر کی پہلی رات علی کی زیارت ہوگی، آخری رات قائم آل محمد۔ آپ سب سلامت۔ پہلی رات کس کی زیارت؟ امیر کائنات۔ تو یہ علی ولی اللہ پڑھنے کی برکت ہی تو ہے۔ اور جب قبر کا ملک علی رضا نمبردار صاحب آخری دن ہوگا، اس دن نشیب کیا ہوگا؟ اس دن وہ بادل کی سواری آ کر کہے گی اٹھو قبر سے، تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے۔ خدا کی قسم جب مولا آئیں گے پھر تمہیں ہم سے مولا سننے کی ضرورت نہیں، پھر تمہیں منبر سے علم کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ مولا فرماتے ہیں جب ہمارا قائم آئے گا تو مومن اپنے علم میں خود کفیل ہو جائے گا۔ بندے نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا میرا خیال ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہتا۔ جب بندے نے پوچھا مولا وہ کیسے خود کفیل ہوگا؟ کاظم شاہ جی انکل، مولا نے فرمایا ہمارا قائم اپنا دست ید اللہ جب ہمارے شیعوں کے سر پہ رکھے گا عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جیسا آپ استقبال کریں گے میں اسی رفتار سے جملے پڑھوں گا، چونکہ میں آپ کے معیار سماعت کے مطابق پیش کروں گا آج۔ وہ عقلیں کامل ہو جائیں گی جو اس کے آنے سے پہلے کامل نہیں ہوں گی، چونکہ دست قدرت سرکار بقیت اللہ تمہارے سروں پر ہوگا۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمد اللہ لشیتنا
فیہ اسماعہم و ابصارہم وفیہ لا یکون بینہم و بین قائما حجابا. جب ہمارے مہدی کا ظہور ہوگا پھر اس میں اور ہمارے شیعوں کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں ہوگا. اسماءہم و ابصارہم، ان کی نظروں اور سماعتوں سے سارے پردوں کو ہٹا لیا جائے گا. پھر وہ چاہیں گے تو اپنے مکان میں بیٹھ کے بھی اس کی زیارت کریں گے. زندہ باد، آپ سدا سلامت رہیں. پھر وہ چاہیں گے تو اپنے مکانوں میں بیٹھ کر بھی زیارت کریں گے. لیکن ان کا آنا کوئی عام آنا تو نہیں. مجھے جملے بڑے اہم پیش کرنے، لیکن اس کے لیے آپ کی سماعتوں کی توجہ بڑی چاہیے. ان کا آنا ایسا عام آنا تو نہیں. میں بتاؤں ان کے آنے کی چند نشانیاں کیا ہیں. وہ میں نے نہیں بتانی، اللہ کے رسول نے بتانی، اور آپ کو نہیں بتائیں، سلمان و ابو ذر کو بتائیں. معرفت کا 9واں اور 10واں درجہ. رسول اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر تشریف فرما، گردنیں جھکی ہوئی، موضوع گفتگو قائم آل محمد. رسول اپنے 12ویں جانشین کے فضائل پڑھ رہے تھے. سفیر بھائی مزہ تو یہ ہے نا کہ میں وہ بتاؤں جو انہوں نے پہلے نہ سنا ہو. رسول اللہ اپنے 12ویں جانشین کے فضائل پڑھ رہے تھے. سنو، وہ آنے والا آئے گا جس کا اسم میرے اسم پر ہوگا، جس کی کنیت وہی ہوگی جو میری ہے، جس کا چہرہ ویسا ہوگا جیسا میرا ہے، جس کی چال ویسی ہوگی جیسے مجھ محمد کی ہے، جس کی نظر ویسی ہوگی جیسے میری ہے، جس کی زلفیں ویسی ہوں گی جیسے میری ہیں. وہ مجھ سے ہوگا میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہوگا میں اس سے ہوں. ایک دفعہ سلمان نے سینے پہ تمغہ منا اہل بیت کو درست کیا اور جھجکتے ہوئے لہجے میں مصطفیٰ سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم قائم کا دور پائیں گے؟ کہ سلمان تم ہر محمد کے ساتھ رہو گے، یہ تمہارے لیے میری دعا ہے. کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں، ہاں تم میرے 12ویں کے ساتھ بھی آؤ گے. ابو ذر کہتا ہے مولا میں نہیں آؤں گا. کہ آؤ گے تم بھی، لیکن سلمان 12ویں کے ساتھ پہلے آئے گا. ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ سلمان پہلے آئے گا، میں کتنا بعد میں آؤں گا؟ کہ بس ایسے ہی سمجھو جیسے ابھی مسجد میں سلمان آیا تھا، پیچھے پیچھے تم آ گئے. کہ یا رسول اللہ یہ فرق کیوں ہے؟ کہ اسی کو تو کہتے ہیں 9واں اور 10واں درجہ. آہا زندہ باد بھائی، جسے سمجھ آئے وہ بندہ میری طرف دیکھے. اسے ہی تو کہتے ہیں 9واں اور 10واں درجہ. کہ یا رسول اللہ پھر بتائیے جب وہ آئیں گے تو ہوگا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو، اس کے آنے کی کچھ بڑی واضح علامات ہیں جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ وہ کون سی علامات ہیں جو آپ کئی 100 سال پہلے بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جب جھوٹ عام ہو جائے گا. ملک صاحب یہ فکرے صرف رسول اللہ کی بتائی نشانیاں نہیں، یہ لمحہ فکریہ منتظرین کے لیے، اور اسی میں تبلیغ چھپی ہے. جب جھوٹ سر عام بولا جائے گا، جب لوگوں کی آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہے گا، جب عورتیں شوہروں سے پوچھے بغیر گھر کی دہلیز عبور کرنے لگیں گی، جب بنا داڑھیوں کے خطیب منبر پر آ کر ہمارے فضائل کو گھٹانے لگیں گے، جب مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک خون بہایا جائے گا. رسول اللہ نے علی کی عزت کی قسم 1400 سال پہلے بتایا. پھر دریائے سندھ میں جو ہندوستان کی سرزمین پر بہتا ہے، تنکوں کی جگہ لاشیں بہیں گی، پانی کی جگہ خون بہے گا. تب ہر طرف کالی گھٹائیں چھا جائیں گی.
اور وہ جو کالے بادل چھائیں گے وہ اتنے سیاہ ہوں گے کہ ظلمات بھی ان سے پناہ مانگنے لگیں گے۔ سلمان و ابو ذر کے بدن میں ایک دفعہ کپکپی آئی، تب رسول اللہ نے مسکرا کے کہا جیسے تم گھبرا رہے ہو میرے اس دور کے بیٹوں کے ماننے والے بھی گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، لیکن ان کی گھبراہٹ تب دور ہو جائے گی جب انہی کالے بادلوں میں سے ایک بادل پھٹے گا، بڑی تیز بجلی چمکے گی اور اس میں سے کڑکتی ہوئی بجلی کے ساتھ ایک شخص زمین پر نازل ہوگا، اور وہ کوئی عام نہیں، وہ میرے قائم کا نقیب عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جس جس کے دل میں انتظار قائم، مل کے بولو حیدری۔ کا اس وقت ایک سیاہ بادل شک ہوگا اور اس کے شک ہونے کے ساتھ مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا۔ سلمان کہتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر تم دیکھنا اس وقت پوری دنیا میں افراتفری پھیل جائے گی، لیکن جو ہمارے ماننے والے ہیں انہیں بتا دینا کہ اگر تم قائم سے ملنا چاہتے ہو تو پھر فوراً جب ایسی نشانیاں دیکھو تو کوشش کرو کہ مکہ کی طرف سفر شروع کر دینا، چونکہ مکہ کی وادی کرعا کی پہاڑیوں سے ایک ہستی چلتی ہوئی نظر آئے گی جس کے ہاتھ میں میرا عصا ہوگا، جس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا عمامہ ہوگا، وہ میری آباد دوش میں پہنے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف اس طرح چلے گا جیسے میرے چچا ابو طالب چلا کرتے تھے۔ جب تم اسے دیکھو فوراً سجدے میں گر جانا، چونکہ وہی میرا بیٹا قائم ہوگا۔ الأجل الأجل يا إمام منتظر الأجل الأجل يا رئيس البطل الأجل الأجل أنت ناظر أجل الأجل الأجل أين نبوة الجمال الأجل الأجل كرسي كاره أجل الأجل الأجل داود بيت دينك الأجل الأجل آپ صدر سلامت ہیں۔ میرے سامنے جو بھی بیٹھے وہ یقیناً سرکار قائم کا منتظر ہے۔ میرے لیے سارے ماتمی مولا کے ایک ہی برابر ہیں۔ یہ چیئرمین صاحب کی خواہش ہے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا 3 بجے پورے 14 محرم کو میرے سرکار قائم مولا کے امر سے، ملک علمدار صاحب تقی بھائی جن کا 17 ربیع الاول کو بھی جشن ہے، اور جو تاریخ ہے، اور 1 سے 10 تک تو میں نے سادات کے پاس حاضر ہونا ہے سوتن مل، تو جو انکل نے اعلان کیے ہیں وہ میں ہر جگہ پہ حاضر ہوں گا اور اپنے قائم مولا کے امر سے حاضر ہوں گا، چونکہ میرا کوئی کمال ہی نہیں کہ میں اس ذکر کو کر سکوں یا آپ سن سکیں، یہ اس شہنشاہ کی اجازت ہے تو یہ ذکر ہو بھی رہا ہے، ہم کر بھی رہے ہیں۔ توجہ میری طرف فرمانا کہ جب میرا بیٹا آئے گا وادی کرا کی پہاڑیوں سے اترتے ہوئے، اس کو دیکھو تو فوراً قدموں میں گر جانا، چونکہ وہی میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر وہ کعبہ کی طرف ایسے چلے گا، توجہ نہیں کی بندوں نے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وہ کعبہ کی طرف ایسے چلے گا جیسے میرے چچا ابو طالب چل کے جاتے تھے، چونکہ سرکار ابو طالب ہیں کلید بردار کعبہ، سرکار ابو طالب ہیں متولی کعبہ، سرکار ابو طالب ہیں رئیس مکہ، سرکار ابو طالب ہیں سید بطحا، سرکار ابو طالب ہے رئیس بلاد عرب و عجم، سید ابو طالب میرے شہنشاہ، میرے مولا، میرے آقا۔ اگر اس بادشاہ کا تمہیں کعبہ پر اختیار پتہ چل جائے نا تو خدا کی قسم جب بھی تم نماز میں کھڑے ہوگے تمہیں سرکار ابو طالب کی شان کا یہ جملہ ضرور یاد آئے گا۔ جب تو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک سفید پتھر کی جگہ ہے جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں، جب کعبہ بنا تھا نا ملک صاحب تب وہاں پر حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑا تھا، لیکن جو ہی اسماعیل نے دنیا سے پردہ کیا حضرت اسماعیل کو اسی باڑے میں دفن کیا گیا اور وہاں سے بکریاں ہٹا لی گئی۔ اسماعیل سے لے کر سرکار ابو طالب تک ہر متولی کعبہ کی قبر بنتی رہی ہے اسی حتیم کعبہ میں۔ جو پہلی قبر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بنی وہ سرکار اسماعیل کی تھی، جو آخری قبر بنی وہ محمد اور علی کے بابا سرکار ابو طالب کی تھی۔ جا مولوی ابو طالب کے
علی مدد. توجہ. اگلا فکرہ میں بعد میں پڑھتا ہوں. ملک شوکت صاحب, ملک تصور صاحب, میری عزت محافظدار جتنے تشریف فرمائے, اصغر بھائی. اگلا فکرہ یہاں سے شروع کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک فکرہ سنو. رسول اکرم نے فرمایا جب وہ آئیں گے تو ان کے پاس میرے تبرکات ہوں گے, میرا لباس بھی انہوں نے پہنا ہوگا, میرا صحاب نامی امامہ جو میں نے غدیر میں علی کے سر پہ باندھا تھا. زندہ باد علی کے شیعہ. جو غدیر کا نام آنے پہ خوش ہوتا ہے اس بندے کے ماں باپ کو میں ممبر کی بلندیوں سے سلام کرتا ہوں. جو میں نے غدیر کے ممبر پر علی کو امامہ باندھا تھا وہی میرے 12ویں جانشین کے سر پہ بندھا ہوا ہوگا. اس کے قدموں میں نالین وہ ہوگی جو میں پہن کر سدرۃ المنتہا سے آگے گیا تھا. اس کے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہوگی, اس کے ہاتھوں میں میرا عصا ہوگا. لیکن ہمارے قائم کے پاس صرف میرا عصا نہیں بلکہ موسیٰ کا بھی عصا ہے, موسیٰ کا بھی عصا ہے. یہ جو امام رضا نے بھی روایت بیان کی ہے نا کہ جب ہمارا قائم آئے گا اس کے پاس سلیمان کی انگوٹھی بھی ہوگی, اس کے پاس موسیٰ کا عصا بھی ہوگا. یہ در حقیقت تبرکات عطا کیے ہی نبیوں کو آل محمد نے ہیں. ہاں میں قرآن سے ثابت نہ کر سکوں, میرا قتل ہی تمہیں معاف ہے. یہ تبرکات نبیوں کے استعمال کے بعد نہیں آئے. انہوں نے جس کو چاہا اللہ کے قدرت اور اختیار سے وہ تبرکات عطا کیے. بندے نے امام رضا سے پوچھا تھا, توجہ کر لینا مجھے پتہ چل جائے گا اس کے بعد میں نے فضائل کتنا اور پڑھنا ہے. بندے نے پوچھا مولا رضا سے, مولا جس قائم کے ہم منتظر ہیں وہ آپ ہیں. امام نے فرمایا ہم میں سے سارے قائم ہیں, ہم میں سے سارے رضا ہیں, ہم میں سے سارے علی ہیں, ہم میں سے سارے محمد ہیں. کہ نہیں مولا ہم اس قائم کا پوچھ رہے ہیں جو آپ کا 12واں ہے. کہ یاد رکھو تمہیں میرے جسم کا ضعف نظر نہیں آ رہا, ہمارا قائم ضعیف نہیں ہوگا, وہ تمہیں جوان نظر آئے گا. اس کے پاس انگشتری سلیمان, اس کے پاس موسیٰ کا عصا. بندہ حیران ہوا, نبی کا تبرک امام کے پاس. کہ یہ نہیں کہ وہ عصا موسیٰ سے آیا ہے, میرا قائم اس عصا کو تب بھی جانتا تھا جب اس پہ ابھی پتے اگتے تھے. جسے سمجھ آیا ہے, میں سمجھانے کے لیے رکوں گا نہیں. ہمارا قائم اس عصا سے واقف ہے جب ابھی اس پر پتے اگا کرتے تھے. کہ مولا اپنے قائم کی کوئی ایسی نشانی بتائے نا جس سے پوری دنیا کو پتہ چلے کہ علی کا لال آ گیا ہے. تب میرے مولا نے آیت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. جب پہاڑ روئی کے دالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جب ہمارا مہدی دو پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہو کر کہے گا نا اللہ اکبر, اس کے لہجے کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا ہو. بڑی اچھی تمہید تم نے سن لی. اب دو فضائل جو میں سناؤں جو تمہارا حق بنتا ہے اس تمہید کو سننے کے بعد. کہ جب وہ آئیں گے تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. رسول اللہ نے فرمایا میرے تبرکات اس کے پاس ہوں گے. یہ جو بادشاہی مسجد میں تبرک پڑے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے ہیں. جو ترکی کے میوزیم میں ذوالفقار پڑی ہے وہ ترکی والوں کی ہے, علی کی نہیں. چونکہ ذوالفقار اسی کے پاس ہے جو مالک ذوالفقار ہے.
ذوالفقار سوائے ید اللہ کے اور اٹھا سکتا ہی کوئی نہیں. ذوالفقار سوائے ید اللہ کے اور اٹھا سکتا ہی کوئی نہیں. ذوالفقار سوائے ید اللہ کے اٹھا سکتا ہی کوئی نہیں. پچھلے بندے حیران ہو جو فقرہ میں نے پڑھ دیے. ذوالفقار ید اللہ کے سوا اٹھا سکتا ہی کوئی نہیں. وہی ذوالفقار تھی جسے عباس اٹھا کے صفین میں لڑ رہا تھا. آپ سدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. جسے عظمت ابو الفضل العباس پہ بولنا آتا ہے, مل کے بولو حیدری. اور اس کی میں دلیل دیتا ہوں. ملک صاحب, میرے بزرگوں نے یہ روایت سنی ہے, نوجوانوں کے لیے پیش کرنے لگا ہوں. بزرگوں سے 5 منٹ معافی مانگنے لگا ہوں. روایت بڑی مشہور ہے, بچے اور نوجوان توجہ کریں. تبرکات رسول تمہارے وقت کے امام کے پاس ہوں گے, چونکہ رسول کا لباس, رسول کی انگوٹھی, رسول کی تلوار, رسول کی دستار, رسول کی نالین سوائے بدن محمدیت کے کسی اور پر فٹ آ سکتی ہی نہیں. چونکہ رسول اللہ کے دنیا سے شہادت کے بعد, پردہ کر جانے کے بعد, عباس ابن عبد المطلب آئے اور کہنے لگے یا علی, ہم بھی تو رسول کے رشتہ دار ہیں, لیکن سارے تبرکات آپ کے پاس ہیں. اس کا مطلب رسول کا ہر رشتہ دار رسول کا وارث نہیں. آپ ہاتھ کھولیں, پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں. میں نے تو سرکار عباس ابن عبد المطلب کی بات کی. جب رسول کے چچا رسول کے وارث نہیں, کیونکہ رسول کا وارث صرف وہی ہے جس پہ کلنا محمد کا اطلاق ہوتا ہے. میں جملہ بھی پڑھوں گا, پھر آپ کے چہرے دیکھ کر آپ کو سلام بھی کروں گا. ہاں, نقطہ اگر بزرگوں کے ذہن سے اتر کر اس کا دل گواہی دے کہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, تو پھر تمہاری داد کے ساتھ بزرگوں کی دعا کا بھی میں حقدار بن جاؤں گا. کہا سارے تبرکات آپ کے پاس ہیں, ہمارے حصے میں کچھ نہیں. تب بتائیے. دیکھیں, میں بڑی سادہ مثال دیتا ہوں اور بڑی سادہ بات کرتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. انہوں نے کہا چچا اس دروازے پر چل کر آئے ہو جہاں سے ابراہیم بھی خالی نہیں گیا, مانگو کر رسول کے تبرکات مجھے بھی دو. کہا اگر سارے دے دوں. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں سارے دے دو. کہا چچا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. مولا علی نے رسول کے تبرکات والی گٹھڑی اٹھائی, عباس ابن عبد المطلب کے سر پہ رکھی. کہا چچا جاؤ. کہا اٹھا نہیں جاتا. آپ جی ہیں بھائی, آپ سدا سلامت رہیں. میں نے 7 دن تمہیں بڑے جملے سنائے اور ادھر آواز میں رکھ کے سنائے. جملے میں آج بھی پڑھوں گا, لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ بولنا پڑے گا. کہا چچا اٹھ کے جاؤ. کہا اٹھا نہیں جاتا. کہا اچھا یہ رسول کی تلوار رکھ دو. کہا اب نہیں اٹھا جاتا. کہا چلو رسول کی عبا بھی نکال لو. نہیں اٹھا جاتا. کہا رسول کی نالین بھی نکال دو. کہا نہیں اٹھا جاتا. کہا اچھا یہ لو رسول کی انگوٹھی لے جاؤ. رسول کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنی, پہن کے اٹھنے لگے. کہتے نہیں اٹھا جاتا. کہا چچا 1 منٹ رکو. مولا علی اندر گئے, رسول کا لباس پہن کے باہر آئے, سامنے چلنا شروع کیا. عباس ابن عبد المطلب حیران ہوئے. کہا چچا ابھی حیران نہ ہو. کہا حسن ادھر آؤ. زندہ باد یار. جس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا مجھے نہیں پتا وہ مجلس میں آیا ہے کہ نہیں. بیٹا حسن ادھر آؤ. میرے مولا حسن آئے. کہا یہ رسول کا لباس پہنو. رسول کا لباس پہنا, رسول کی تلوار لی, رسول کے نالین پہنے, رسول کی انگوٹھی پہنی. مولا حسن نے چلنا شروع کیا. مولا حسین کو بلایا, رسول کا لباس پہنا, چلنا شروع کیا. حیران ہو گئی دنیا جب رسول کا لباس صرف علی, حسن اور حسین نہیں, 10 محرم کو حسین علی اکبر کو محمد کا لباس پہن کے کہہ رہے تھے اللہ یہ دیکھ تیرے محمد کی شبیہ ہے اقبالت. آپ صدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ بھی صدا سلامت. ہاں وہ جملہ چونکہ آ گیا روانی میں, ورنہ یہ جملہ میں کل پڑھتا, چونکہ آج شہزادہ علی اصغر ہے, کل شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوگی, پرسوں شہادت عظمیٰ اور اسی پہ اختتام ہوگا.
توجہ بھائی، ابھی مساعد 15 منٹ کی دوری پر ہے، چچا جاؤ۔ اب دیکھیے لباس محمدیت اسے آئے گا جو محمد ہے، اور جو آ رہا ہے نا ہماری آنکھوں سے پردہ غیبت ہٹانے، وہ صرف اپنے دور کا محمد نہیں، وہ اپنے دور کا حسین بھی ہے، وہ اپنے دور کا علی بھی ہے۔ رسول فرماتے ہیں ہمارا قائم، بے نجم شاہ جی میں جملہ پڑھنے کوئی اور لگا تھا، لیکن کاظم شاہ جی جملہ آ کوئی اور گیا ہے، کہ ہمارا قائم کعبہ پہنچ کر ایک ہاتھ حجر اسود پہ رکھے گا، پھر 2 انگلیاں کعبہ کے دروازے کی زنجیر میں ٹکا کر بغیر قدموں کے سہارے کے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو جائے گا۔ 2 ہستیاں ہیں کائنات میں، اللہ کی تاریخ میں، جو خانہ کعبہ کی چھت پر صرف آئی نہیں بلکہ نالین سمیت آئی ہے۔ ایک ہمارے 12ویں آقا جو آ کر سب کو دکھائیں گے، دوسرا علی کا لال عباس علمدار۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مل کے بولو حیدری۔ آپ سدا سلامت رہے۔ نہیں، ملک شوکت صاحب، ملک تصور صاحب، انکل امیر مختار، کئی بندے حیران ہیں، جتنے بندے بیٹھے ہو ذرا سارے میری طرف دیکھنا۔ صرف عباس علمدار خانہ کعبہ کی چھت پر آئے نہیں، میں کل بتاؤں گا کہ کعبہ پہ سرکار حجت اللہ بقیت اللہ کا تصرف کیا ہے، ایک روایت آج بھی پڑھوں گا، لیکن اس جملے پر توجہ رکھنا۔ صرف مولا عباس علمدار آئے نہیں، جب نالین سمیت خانہ کعبہ کی چھت پر آئے نا تو بندے حیران تھے۔ عباس نے نالین بھی نہیں اتارے اور کعبہ کی چھت پر بھی آ گئے۔ جسے پتہ ہے عباس شبیہ اکمل امیر کائنات کا نام ہے، تب مولا عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایک اشارہ کعبہ کی طرف کیا، ایک مولا حسین کی طرف کیا، اور لوگوں سے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیھا۔ مولا حسین کو اشارہ کیا، پھر کعبہ کو اشارہ کر کے کہا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابا کے قدموں سے کعبے کو عزت عطا کی ہے۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اگلا جملہ پڑھ دوں؟ جو اگلا جملہ سننا چاہتا ہے ذرا تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ لانا بھائی، جو حیرانگی پھیل گئی ہے کئی چہروں پہ ذرا اسے تھوڑا سا دور کرنا۔ کب پھر ہمارا قائم، میں کل بتا چکا ہوں کہ سرکار کعبہ کی چھت پر آ کے جب آذان دیں گے، پھر ہمارا قائم حجر اسود کو اپنی مسند بنائیں گے۔ امیر مختار کسی مجلس میں یہ بھی بتاؤں گا، بھائی طاہر رضا 11 محرم کو آپ کے پاس بھی حاضری ہوگی، میں بتاؤں گا کہ حجر اسود کی حقیقت کیا ہے، اور پورا آدھا گھنٹہ اسی پہ پڑھوں گا کہ حجر اسود ہے کیا۔ لیکن آج ایک ہی جملہ سن لو، میرے مولا حجر اسود کو اپنی مسند بنائیں گے۔ حجر اسود کو مسند بنا کر میرے مولا خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف رخ کر کے کہیں گے بیت اللہ میری امانتیں واپس کر۔ چلو اس سے پہلے ایک اور فکرہ سن لو۔ کل میں نے بتایا نا کہ ہر کوئی اپنی رفتار سے مولا کے پاس جائے گا، لیکن آج بتاؤں کہ 313 کیسے جائیں گے؟ ایک جگہ پر نہیں ہوں گے، مختلف جگہ پر ہیں 313، جسے دوسری مجلس یاد ہے۔ 12 افراد نے آنا ہے قم سے۔ امیر کائنات اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے، درس معرفت ہے نا، وہ تیز چلنا ضروری تو نہیں۔ امیر کائنات اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے، اپنے 12 لال کے فضائل پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے فرمایا یاد رکھو جب میرے بیٹے کے 313 خاص انصار
اس تک جانا چاہیں گے نا تو وہ پتہ ہے کیسے جائیں گے؟ کہ کیسے؟ کہ سورہ بقرہ کی 148 نمبر آیت ہے جو 313 پہ نازل ہوئی. ایک جملہ اور سن لو تاکہ اور حیران ہو جاؤ. یہ تو پتہ ہے نا کہ کل رطب ولا یابس، ہر خشک و تر اسی قرآن میں ہے. اور مولا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت تری پر آئی، کون سی خشکی پر، کون سی زمین پر، کون سی آسمان پر، کون سی مکہ میں، کون سی مدینہ میں، کون سی رات کو، کون سی دن کو، کون سی دوپہر کو، کون سی رمضان میں، کون سی شوال میں، کون سی ذیقعد میں، کون سی ذی الحج میں، کون سی محرم میں، کون سی سفر میں، کون سی پیر کو، کون سی منگل کو، کون سی بدھ کو، کون سی جمعرات کو. مولا نے فرمایا یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے نا، یہ میرے لال قائم کے 313 انصار کے جمع ہونے پر ہے. پتہ ہے آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. جب میرے مولا نے فرمایا نا میرے بیٹے قائم کے 313 کا جمع ہونا قرآن میں ہے، بندوں نے پوچھا کون سی آیت؟ میرے مولا نے یہ آیت پڑھی اور پھر اس کا ترجمہ بتایا. سنو اللہ کہہ رہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا، ہر کسی کے لیے ایک سمت معین ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جو عمل خیر میں سب سے آگے بڑھ گئے ہیں، أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. پھر اللہ کی ذمہ داری ہے تم جہاں بھی ہو تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پھر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ تم جہاں بھی ہو تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر دے. کوئی جائے گا اپنی رفتار سے، کسی کے گھر کے باہر آئے گی بادل کی سواری، لیکن سب سے پہلے پہنچیں گے 313. لیکن ان 313 کے پہنچنے سے پہلے بھی 37 بندے ایسے ہیں جو پہلے سے وہاں موجود ہوں گے. میں بتا دوں وہ کون کون سے ہیں. جب میرے 12ویں تاجدار ولایت مولا مسند بنائیں گے حجر اسود کو اور کعبہ سے کہیں گے نا میری امانتیں واپس کر. پیر نجم شاہ جی میں نے یہی کسی مجلس میں جملہ پڑھا ہے لیکن میں آج پھر پڑھتا ہوں. جس کے گھر میں انتظار سرکار بقیت اللہ کا سبق دیا جاتا ہے نا، پھر وہ بندہ آج کے بعد اپنے بچوں کو جھوٹی کہانیاں نہ سنائے کہ الادین کے پاس ایک چراغ تھا، وہ جب اسے مس کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کیا حکم ہے میرے آقا. آج کے بعد اپنے بچوں کو جا کر سچی کہانیاں سنانا کہ تمہارا 12واں مولا جس کا صدقہ تم روٹی کھاتے ہو وہ کعبہ کو مس کرے گا. کعبہ کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا. آپ سدا سلامت رہیں. جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا وہ بندہ یقیناً اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ لے. وہ 313 میں جو سب سے پہلے آ جائیں گے، جو پہلے سے موجود ہوں گے وہ کون ہیں؟ جو ہی سرکار کہیں گے نا میری امانتیں واپس کر، 37 لوگوں کو پشت کعبہ سے زندہ کر کے اٹھائے گا علی کا لال، جسے آیت یاد ہے پرسوں والی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی ہیں ہم جو مارتے اور زندہ کرتے ہیں. وہ 37 بندوں کو پشت کعبہ سے زندہ کر کے اٹھائیں گے. 25 وہ بندے جو قوم موسیٰ میں عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے، سرکار ان کو اٹھائیں گے اور مختلف علاقوں میں قاضی بنا کر بھیجیں گے. 7 اصحاب کہف جو صدیوں سے منتظر ہیں بقیت اللہ کے. ابھی نہیں ابھی تو تمہارے بولنے کا مجھے مزہ نہیں آیا تو تمہیں خود کیا مزہ آئے گا. 25 بندے قوم موسیٰ کے جو عدل کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، 7 اصحاب کہف جو صدیوں سے امام زمانہ کے منتظر ہیں،
اس کے بعد یوشع بن نون وصی حضرت موسیٰ، جس سے موسیٰ کی بیوی صفورہ زرافے پر بیٹھ کر جنگ کرنے آئی تھی، تب قائم کہیں گے یوشع آجا، آج تیرے انتقام کا دن آ گیا ہے۔ پھر ابو دجانہ انصاری کو اٹھائیں گے، لوگ حیران ہوں گے کیونکہ ایک ایسی ہستی اٹھے گی کعبہ کے پیچھے سے جس کے سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ ہوگا اور داڑھی میں زہرا کی چوکھٹ کے ذرے موجود ہوں گے۔ جب یہ سارے آ جائیں گے نا تو پھر قائم کہیں گے سارے آ گئے ہیں، کہاں ہے علی کے لشکر کا جنرال سپہ سالار؟ میں نے ولایت کے منکروں کی گردنیں کاٹنی ہے، مالک اشتر تو بھی آ جا۔ کل میں پوری مجلس اسی میں پڑھوں گا کہ سرکار کی کعبہ میں بیعت کیسے ہوگی اور کعبہ پر حجت اللہ کا مزید تصرف کیا ہے۔ ابھی ایک جملہ سنتے جانا، صرف حجر اسود نہیں، صرف پتھر کی بنی ہوئی کعبہ کی دیواریں نہیں، بلکہ ہر پتھر خود بولے گا اطاعت قائم میں۔ ملک صاحب آپ گواہی دیں گے اور آپ سے لے کے یہ چھوٹے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں، ماں کی جھولی سے سنتے آئے ہو نا کہ سرکار قائم کا دشمن جس پتھر کے پیچھے ہوگا وہ بول کے کہے گا تیرا دشمن میرے پیچھے ہے، جس درخت کے پیچھے ہوگا وہ درخت بول کر کہے گا سرکار آپ کا دشمن میرے پیچھے ہے۔ یہ کعبہ کی پتھر کی دیواریں قائم کو جواب دیں، کعبہ کے پتھر حجر اسود اور دوسرے پتھر بول بول کے کہیں آپ کا دشمن میرے پیچھے چھپا ہے۔ کیا قائم پتھروں کی بولی جانتے ہوں گے؟ یا پتھر بولیں گے تو لوگ سنیں گے کیسے؟ میں تمہیں اس سے پہلے ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ یقین کرو علی امیر المومنین جب 13 رجب کعبہ میں آئے، کعبہ کی پتھر کی دیوار شک ہوئی۔ میں نے اس دن پڑھا تھا مولا حسن نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کیا، کعبہ کی دیواریں بلند ہوئیں۔ مولا سید سجاد جب آئے تو حجر اسود نے آگے بڑھ کر سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ جسے نہیں یقین آتا یہ لاہور والے داتا علی حجویری نے کشف الماجوب میں بھی لکھا ہے کہ حجر اسود بڑھ کر سید سجاد کے ہاتھوں کے بوسے لیتا تھا۔ پھر میری طرف دیکھو، تمہارے 8ویں شہنشاہ مولا رضا نے پتھر کے پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگائی، وہ پورا فیروزے کا ہو گیا نشاپور میں۔ میرے اور آپ کے 10ویں امام مولا نکی نے اپنی زبان پہ پتھر رکھا، پھر اسے اپنے محب کی زبان پہ رکھا تو وہ 7 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ اس کا مطلب کوئی تو پتھروں پر ان کا ایسا اختیار ہے نا جو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک روایت سنانے لگا اور انکل امیر مختار جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں سنی انہوں نے ہے، لیکن جو جملہ اس روایت میں پڑھوں گا کم از کم بندہ 5 درجن کتابیں پڑھے تو اس کے بعد وہ فکرہ ملتا ہے جو آج میں تمہیں ایسے ہی دینے لگا ہوں صرف تمہاری توجہ کے عوض۔ میری طرف دیکھ، 90,000 کا لشکر لے کر امیر کائنات صفین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بغداد کے قریب پہنچے، ایک دیر آیا راہب کا، گرمی بڑی تھی، پاس ارد گرد کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا۔ علی امیر المومنین کے لشکر نے کہا مولا 90,000 کا لشکر ہے، پانی کافی وقت پہلے ختم ہو گیا ہے۔ علی نے کہا ساقی کوثر ساتھ ہے، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا۔ امیر کائنات جس نتیجے کی طرف تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے کہ پتھر کیسے بولیں گے علی کے 11ویں لال کو، چونکہ میں نے پہلے کہا تھا جیسا 11واں ہے ویسا پہلا ہے، جیسا پہلا ہے ویسا 12واں ہے، جیسا 12واں ہے ویسا پہلا ہے۔ وہ امیر کائنات نے فرمایا تمہارے ساتھ ساقی کوثر ہے، پھر تمہیں پیاس کی فکر کا مولا ارد گرد چشمہ کوئی نہیں، کا جو چشموں کا محتاج ہو وہ علی تو نہیں کا مولا۔ پھر
دیر راہب تھا، راہب اوپر سے دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ مولا علی دیر راہب کی دیوار کے پاس آئے، چند قدم آگے چلے، پھر پیچھے ہٹے، پھر ایک طرف ہوئے، پھر چند قدم چلے. راہب اوپر سے دیکھ رہا ہے، 90,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے. ایک مقام پر علی نے رک کر اپنے لشکر والوں کو کہا یہاں کھودو. لشکر والوں نے کھودنا شروع کیا. نیچے ایک چٹان تھی، وزنی پتھر تھا. مولا نے فرمایا اس پتھر کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے. اوپر سے راہب آ گیا، کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے نیچے پانی کا چشمہ ہے؟ کہ تو نے توریت میں نہیں پڑھا جو شمتیہ ہے آخری نبی کا وزیر ہے وہ یہاں سے آ کے پانی نکالے گا؟ کہ آپ کون ہیں؟ کہ وہی جو توریت میں ہے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. مجھے نہیں پتا کون بندہ سو گیا ہے اور کون ابھی مجلس میں بیٹھا ہے کہ اگر پانی نکلے گا تو میں تب آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. علی مولا نے لشکر کو کہا ذرا یہ پتھر ہٹاؤ. لشکر میں سے کئی بندے آگے آئے. نشیبینوں نے پتھر کو دھکا لگانا شروع کیا لیکن پتھر ہٹتا نہیں تھا. پھر علی مولا نے کہا اور بندے آؤ. بندوں پہ بندے آتے گئے، سارے آ گئے لیکن پتھر نہیں ہٹا. علی نے کہا مالک اشتر آپ بھی ساتھ ملے. مالک اشتر بھی ساتھ ملے لیکن پتھر نہیں ہٹا. علی نے فرمایا مالک یہ پتھر تیری ایک ٹھوکر سے ہل سکتا ہے لیکن جب علی کا امر ہو. آج علی کا امر نہیں ہے. تم 90,000 کھڑے ہو کے دیکھو. انکل امیر مختار جملہ وہ پڑھنے لگاؤ آج سے پہلے کسی نے منبر سے پڑھا ہو میرا قتل ہی تمہیں معاف ہے. لوگ کہتے قائم پتھر کی آواز کیسے سنے گا؟ جیسے علی نے سنی، جیسے علی نے پتھر کو حکم دیا پتھر ہٹا، ایسے ہی قائم آ کر پتھروں کو حکم دیں گے. جانتے ہو امیر کائنات نے پتھر سے کیا کہا؟ جملہ عربی کا نہیں، جملہ فارسی کا نہیں، جملہ اردو کا نہیں، جملہ سنسکرت کا نہیں، جملہ انگریزی کا نہیں، جملہ ہندی کا نہیں، جملہ رومی زبان کا نہیں، جملہ چینی زبان کا نہیں، جملہ جاپانی زبان کا نہیں، جملہ تھائی لینڈ کی زبان کا نہیں. جملہ ہے پتھروں کی زبان کا، پتھروں کی زبان کا. علی کی عزت کی قسم علی مولا نے پتھر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تاب معشوبہ تاب عرشمی 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 صابا تابا تبو. پتھر ایک طرف. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا جسے میرا جملہ سمجھ آئے، جسے نہ سمجھ آئے وہ بندہ گھر جا کے سو جائے. اب مجھے نہیں پتا یہ علی نے کون سی زبان بولی لیکن جو زبان علی نے بولی وہ پتھر نے سن لی. وہی زبان علی کا یار والا لا کے بول. آپ سدا سلامت رہیں بھائی، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. نہیں اصغر بھائی میں روایت پڑھ دوں جہاں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ اس منزل پہ آئے نہیں، آپ نے نعرہ لگایا آپ کی بڑی مہربانی. مولا نے پتھر ہٹایا، نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا. دنیا سمجھ رہی تھی صفین جاتے ہوئے مولا علی نے جو پتھر کے نیچے سے چشمہ نکالا ہے یہ کوئی علی کا معجزہ ہے. خدا کی قسم یہ معجزے مولا علی کے نوکر بھی کر سکتے ہیں لیکن مولا علی نے دنیا کو سمجھایا کہ علی کون ہے. اپنے اختیار کو ظاہر کیا ہے
لوگ کہتے ہیں کربلا میں 9 لاکھ نے حسین کا پانی بند کیا تھا، لیکن علی کی عزت کی قسم لوگوں میں جرت ہی نہیں جو حسین کا پانی بند کرتے۔ یہ میرے آقا حسین کا اپنا اختیار ہے، وہ جب چاہے پانی حاصل کر لے، وہ جب چاہے پانی کو ٹھوکر مار دے۔ جس کے اصغر نے پانی کو ٹھوکر مار دی ہو وہ حسین اللہ جانے کون ہے۔ جب سامنے سے شمر بے غیرت نے کہا نا حسین ہم نے تیرا پانی بند کر دیا ہے، کہ بے غیرت تیری جرت کیا ہے؟ حسین نے زین ذوالجناح پر بیٹھے بیٹھے مرتجز سے کہا مرتجز ذرا اپنا سم اٹھا۔ ذوالجناح نے سم اٹھا کے زمین پر مارا، پانی کے چشمہ ہمیشہ زندہ باد۔ جس کے مرتجز کے سموں کی ٹھوکر میں ہے تاثیر اسماعیل، علی کی عزت کی قسم اللہ جانے اس کے 6 مہینے کے بیٹے کو مسلمانوں نے پانی کیوں نہیں۔ اظہار مظلومیت، خدا کی قسم جیسے اختیار کا اظہار ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، ایسے مظلومیت کا اظہار بھی ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ 10ویں محرم کے دن، انکل امیر مختار مجھے نہیں پتا کہ میں اس شہزادے کا مصائب کہاں سے شروع کروں، چونکہ اس شہزادے کو رونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ شام کے بازار میں عیسائی عورت نے شہزادہ علی اصغر کے سر کو نیزے پہ دیکھا اور ایک دفعہ آ کے خولی سے پوچھا ان کا کیا قصور ہے، یہ جو نیزوں پہ چڑھے ہیں۔ یہ بے غیرت شراب کے نشے میں کہتا ہے یہ بیعت نہیں کرتے تھے۔ عیسائی عورت سر سے چادر اتار کے کہتی ہے یہ 6 مہینے کا بھی بیعت نہیں کرتے۔ ادرکم اللہ، جھولیاں پھیلا لیں۔ آج اس شہزادے کا ذکر ہے جو ہے اصغر لیکن باب الحوائج ہے۔ عزاداران امام مظلوم انکل امیر مختار، یہ جملہ اس ہستی نے لکھا ہے کہ اس کا انکار میں تو نہیں کر سکتا، باقیوں کا مجھے پتہ نہیں۔ سید جعفر الزمان جمن شاہ والے، انہوں نے اپنی کتاب میں فکرہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 10ویں محرم کے دن رسول اللہ مدینے میں جو شیر خوار بچے ہوتے تھے نا ان کو فاقہ کرواتے تھے۔ شیر خوار بچوں کی ماؤں کو کہتے تھے کہ ان کو صبح سے لے کے شام تک دودھ نہ پلانا۔ اللہ جانے رسول اللہ نے کیا دیکھا تھا جب بچوں کی مائیں پوچھتی تھی نا یا رسول اللہ کوئی وجہ ہے کہ تمہیں 61 ہجری میں پتہ چل جائے گا کہ میں 10 محرم شیر خوار بچوں کو فاقے کیوں کرواتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم، اس شہزادے کے اتنے مصائب ہیں کہ اگر میں اب پڑھنا شروع کروں 1 گھنٹے بعد بھی یہ مصائب ختم نہیں ہوں گے قیامت تک، جب وہ شہنشاہ آئے گا جو علی اصغر مولا کا انتقام آ کر لے گا، جب ماں کی جھولی نصیب ہوگی ایک دفعہ پھر سے علی اصغر مولا کو۔ عزاداران امام مظلوم، کربلا میں جب آقا حسین نے استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، اس وقت کوئی مددگار تو نہیں رہ گیا تھا نا غریب الوطن حسین کا۔ تب زیدی صاحب پڑھتے ہیں تب آقا علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرایا، رو رو کے کہتا تھا تو ان 9 لاکھ لعینوں کے سامنے روتا ہے، اکبر چلا گیا ہے تو کیا ہوا، تیرا علی اصغر جو موجود ہے۔ عزادارو، شہزادہ علی اصغر کی پاک اماں نے شہزادہ علی اصغر کو تیار کیا۔ جب آقا حسین خیموں میں آئے نا تو رو کے کہتی آقا میرے بیٹے کے لیے کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے۔ عزادارو، آقا حسین نے فرمایا لاؤ اصغر کی ماں امراء القیس کی شہزادی، میں تمہارے بیٹے کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب پانی کا ذکر آیا نا، مصائب کا پہلا فکر یہی ہے، جب پانی کا ذکر آیا نا 4 سال کی
मासूमा बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहती है, बाबा मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देख, आज जो भी पानी पीने गया है वो वापस नहीं आया। बाबा मेरे असगर को ना ले जा। कहा नहीं मेरी मासूमा बेटी, तौहीद को यही मंजूर है। अज़ादार शहजादा अली असगर को लेकर चले। रावी कहता है शहजादे ने बड़ा खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ था। शहजादे को बाबा ने अबा के दामन के साए में किया हुआ था। जिसकी छोटी औलादें मुझ समेत वो एक लम्हा मेरी तरफ देखे। क्या छोटे बच्चों को ऐसे उठाते हैं? छोटे बच्चों को उठाने के दो तरीके हैं, या ऐसे उठाया जाता है या ऐसे उठाया जाता है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं करबला में 3 मौकों पर रो दिया था। मुख्तार ने पूछा वो मौके कौन से थे? कि एक जब गाजी के बाजू उठाने आया हुसैन, दूसरा जब अकबर के जनाजे पे आया हुसैन, और तीसरा मौका वो था जब एक हाथ से असगर को उठाया हुआ था, दूसरे हाथ में कुरान उठाए। अज़ादरान इमाम मज़लूम ने जल्दी कोई मुझे है, आज हम मिलके शहजादी को ऐसा फुर्सा दे ले कि हमारी नस्लों की बका का जामिन बन जाए। अज़ादारों आका हुसैन ने एक हाथ में कुरान उठाया हुआ था, एक हाथ में असगर उठाया हुआ था। का अबा के दामन से कुरान निकाल के कुरान का साया अली असगर पे करके हुसैन 9 लाख के सामने आए और एक दफा उनकी तरफ देखा। शियो तुम्हें पता है कौन सा शहीद है अली असगर? पूरा दिन 71 जनाजे उठाने वाले हुसैन ने तुम्हें अकबर के लाशे पे नहीं बुलाया, तुम्हें अब्बास के जनाजे पर नहीं बुलाया, तुम्हें कासिम की गठरी पे याद नहीं किया। जब असगर को 9 लाख के सामने लेके खड़ा था ना, और हरामी हंस हंस के अपने घोड़ों को पानी पिला रहे थे, तब हुसैन मौला ने कहा शियो काश तुम मुझे उस वक्त देखते जब मैं बेशीर के लिए पानी मांग। अज़ादारान इमाम मज़लूम आका हुसैन ने कहा शिमर हया कर, तेरे घोड़े पानी पी रहे हैं, मेरा लाल प्यासा, मुझे तुम्हारे वक्त का इतना एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं अगले जुमले की तरफ बढ़ूं। क्या शिमर हया कर, तेरे घोड़े पानी पी रहे हैं, मेरा लाल 3 दिन का प्यासा है, कितना पानी पी लेता है? कासिम शाह जी मैंने आपके अशरे में फिक्रा पढ़ा था ना, 2 बूंद से ज्यादा पानी 6 माह का बच्चा नहीं पीता। या माँ उंगलियां डुबो के लबों पे लगाती है, या छोटे चाय वाले चम्मच से बच्चे को पानी पिलाती है। आजादारों इतना पानी भी मुसलमानों ने रसूल के नवासे को अली असगर के लिए नहीं दिया था। कोई सुन्नी भाई बैठा हो तो मेरी तरफ देख। अली असगर ने बाबा से कहा बाबा ये तुझे देख के हंसते हैं, मुझे इजाजत दे मैं इनसे कलाम करूं। का असगर एक लम्हे रुक, क्या ये देखो मेरे पास 6 महीने का बच्चा है कोई जो इसे पानी पिलाए? बेगैरत हंस के कहते हैं अगर असगर खुद पानी मांगेगा तो हम पानी देंगे, क्योंकि हुसैन प्यास तुझे लगी है, नाम बच्चे का करता है। असगर रो के कहता है बाबा इन्होंने तेरी माँ से गवाह मांगे थे, मुझे गर्म रेत पे लिटा। हुसैन ने सगीर को करबला की रेत पे लिटाया, फौरन उठा के गले लगाया। का असगर माफ करना, रेत बड़ी गर्म है। अल्लामान करबला का मंजर है। कौन कहता है ये जून की मजलिस है? ये अशरा मुहर्रम की 8वीं मजलिस समझ के मैं शेख हसन हुसैन साहब पढ़ने लगा। सारे जरा सर पे हाथ रखना। या साहिबुल असर व ज़मान अल्लामान 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 मिन फितनतुज़ ज़मान। ऐ मेरे मौला वलीउल असर शहंशाह, ऐ मुंतकिम खून हुसैन, ऐ मुंतकिम खून अली असगर, तुझे असगर के जख्मी गले का वास्ता मुझे हिम्मत दे जो 4 जुमले में इन
को समझाना चाहता हूँ, जरा सारे हाथ को नीचे करना। अज़ादारो शहजादा अली असगर ने अपनी खुश्क जबान तालू से छुड़ाकर बड़ी मुश्किल से होठों पर फेरना शुरू की। लश्कर मुंह पर अबाएं डाल के रोने लगा। इब्ने साद ने हुरमिल को बुलाया, कहा बच्चे का कलाम कटा कर वरना मेरी फौज में बगावत हो जाएगी। मेरी तरफ देखना। हुरमिला ने कमान में तीर जोड़ा। कौन सा तीर था? से शोभा तीर, 3 भाल वाला तीर, 3 नोकों वाला तीर। इस तीर ने किया क्या, मैं तुम्हें अभी बताने लगा हूं। पीर नजम शाह जी 5 अशरे मैंने पढ़े हैं, 6ठा इस साल पढ़ना है। ये जुमला मिंबर पे आ गया है, मैंने आज तक 5 साल में तुम्हारे इलाके में नहीं पढ़ा। इस बेगैरत ने जो ही कमान में तीर जोड़ा ना, इसके हाथ कांपे, तीर और कमान गिर गया। ये हरामजादा 3000 तीर अंदाज का उस्ताद था। इब्ने साद ने कहा बेगैरत तू तीर नहीं चलाता। कहा इब्ने साद मुझे शराब पिला। इब्ने साद शराब का जाम लेकर आया। इसने शराब के प्याले पीना शुरू किए। कहते हैं मुझे और शराब पिला ताकि असगर मुझे अली अकबर के बराबर नजर आए, मैं हदफ को आसानी से ले सकूं। जब ये शराब के नशे में धोता ना, बार बार इसके हाथ से तीर गिर जाता था। 3 वजूहात जो हुरमिला मलून ने बयान की। कब पहली वजह यह है, जब मैं असगर पे तीर का निशाना रखता हूं, 3 गले हैं जो अपना गला असगर के गले पे रख देते हैं। का कौन है? का मुझे नहीं पता। 2 मर्द हैं, 1 मस्तूर है। हुसैन ने कहा हया कर, तू मेरे बच्चे का निशाना लेता है, कभी मेरा नाना आ जाता है, कभी मेरे बाबा आ जाता है, कभी मेरी माँ आ जाती है। तुम्हारे वक्त के इमाम का फरमान है, जिसकी मारिफत की मजलिसों में हो, का कयामत के दिन हर मासूम के गले पर असगर के तीर का निशान होगा। चूंकि मोहम्मद से लेके महदी तक सारे के सारे असगर के कत्ल के गवाह बन के आएंगे। ये कहते हैं दूसरी वजह ये है, मैं डर रहा हूं, मेरा तीर इतना बड़ा है कि जहां जहां तीर जाएगा वहां वहां अली असगर जाएगा। अल्लाह करे मैं तुझे समझा लूं, तू फिक्रा समझ जाए। तीसरा फिक्रा जो असगर के कातिल ने कहा वो इतना दर्दनाक है कि इब्ने साद मैं जब तीर उठाता हूं वो सामने खैमे की कनात में जलजला आ जाता है। असगर की मां कहती है बेगैरत अपना तीर देख, मेरे शबीर के बेटे का गला। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मुश्किल बेशक आसान। इस बेगैरत ने शहजादा अली असगर के गले का निशाना लिया। इसने घुटना टेका। पता है ये कौन सा तीर था? ये से शोभा तीर था, जिसकी कमान जानवर के सींग से बनती थी और अरब के वैशी दरिंदों ने कसम खाई हुई थी ये तीर हाथियों के अलावा किसी और जानवर पर इस्तेमाल नहीं करना। इसने असगर के गले का निशाना लिया। तीर असगर के गले में नहीं, हुसैन के बाजू में साथ लगा। तुम्हारा छोटा इमाम आवाज दे के कहता है ज़ुबिहा मिनल उज़्न इलल उज़्न। असगर के गले में सुराख नहीं हुआ। असगर एक कान से लेकर दूसरे कान तक ज़िबा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। सारे मातम करो भाई। हाय असगर, हाय तेरी मजलूमियत मेरे मौला। अगला जुमला पढ़ दो। मेरी माए मुझे माफ कर देना, चूंकि अगला जुमला है ही तुम्हारे हिस्से का। अज़ादारो मेरे मौला सादिक फरमाते असगर को ऐसे मौत आई जैसे मछली को आती है। हशाम रोने लगा। अबू बसीर ने गरेबान फाड़ लिया। कहा मौला मछली की मौत तो बड़ी दर्दनाक होती है, मौला हमें समझाना तेरे सगीर की शहादत कैसे हुई। रो के मौला सादिक फरमाते हैं पहले जब मछली को पानी से निकालो ना वो जोर जोर से तड़पती है, जब उसकी
جان کم رہ جائے نا پھر وہ پلٹے کھاتی ہے، اور جب وہ آخری دموں پہ ہونا پھر وہ چھوٹا سا منہ کھول کر کبھی اللہ کو فریاد کرتی ہے، کبھی شکاری کی طرف دیکھتی ہے۔ جب میرے اصغر کو تیر لگا وہ پہلے بابا کے ہاتھوں پہ تڑپا، جب جان کم رہ گئی تو پلٹے کھانے لگا، جب اصغر مرنے لگا نا چھوٹا سا منہ کھول کے کہتا ہے بابا اب راضی ہے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ میں نے مصائب شروع کیا ہے، 2 لمحے مجھے دینا، ماتم ساتھ ساتھ جاری رکھنا۔ بابا اب مجھ سے راضی ہے۔ عزادارو آقا حسین نے صغیر کی گردن سے بڑی مشکل سے تیر کو نکالا۔ سفیر اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، مجھ سمیت جس کی چھوٹی اولادیں ہیں اللہ کسی باپ کو ایسا دن نہ دکھائے۔ شبیر مولا اصغر کو لے کر ہاتھوں پر چلے، جب خیمہ قریب آیا نا شہزادہ علی اصغر کے جنازے کو کمر کے پیچھے چھپا کر سر کو چھکا کر لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط نے خیمے کی طرف قدم اٹھایا، کارزم بقضائہ و تسلیما لامرہ، پھر قدم ہٹا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ شبیر آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ اصغر کی ماں کہتی ہے میں امراء القیس کی بیٹی ہوں، بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا گزری۔ حسین اصغر کا کٹا ہوا گلا ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصغر کی ماں نے تڑپنا شروع کیا۔ عزادارو یہ کائنات ماتم کر، عزادارو یہ کائنات کی واحد ماں ہے جو قبرستان گئی ہے بیٹے کی قبر بنانے کے لیے، لیکن بی بی رباب تیرے صغیر کی غربت جسے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، شام غریبہ میں 70 نیزہ بردار خولی کی قیادت میں آتے تھے، نیزے مارتے تھے۔ ایک بے غیرت کا نیزہ زمین میں گیا، اس نے نکالا نہیں، زور سے دبایا پھر باہر نکالا، نیزہ نہیں، حسین کا اثر۔ اللہ مان مر نہیں جاؤ گے، نہ میں مروں گا نہ تم مرو گے۔ مر گئی ہے تو اصغر کی ماں جس کے کفن کے پلو میں بھی اصغر کے جھولنے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔ عزادارو جملہ سنو گے، اس ولد الزنا نے کیا کیا؟ خولی ملون نے اپنے گھٹنے پر اصغر کے